مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور ہرگز راضی نہیں ہو سکتے تم سے یہودی اور نہ ہی نصرانی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کے ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی کرنے لگ جاؤ. بات یہاں شروع ہوتی ہے کہ جس نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا ہوگا، جس نے اس آیت مبارکہ کا مفہوم سمجھا ہوگا، اس کو تو یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ پورا کفران ملت مسلمان سے کبھی بھی، یا مسلمان کا کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتا، مسلمان سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید میں نص قطعی کے ذریعے ارشاد فرما دیا. لیکن جس نے پڑھا ہی نہ ہو قرآن، جس کو پتہ ہی نہ ہو قرآن، جس کو سمجھ ہی نہ ہو قرآن کی، جس کو قرآن کے مفہوم کا بھی پتہ نہ ہو، تو اس کو کب پتہ چلے گا، اس کو کیسے سمجھ آئے گی کہ یہ جن سے دوستی کی خاطر، جن کو راضی کرنے کی خاطر ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں، ان سے تو دوستی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو راضی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. آج ہم اپنے معاشرے کا محاسبہ کریں. ملک پاکستان جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور خصوصاً اسلام کے نام پر بنا یہ ملک ہے، اور جنہوں نے قربانیاں دی اس ملک کی خاطر وہ عظیم ترین لوگ کہ بوڑھے، بچے، علماء اور خواتین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اس ملک کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی. اصل الاصول وہ قربانیاں اسلام کے لیے تھیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں اللہ رب العزت کی عبادت ہم آزادانہ طور پر کر سکیں، آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی ہم آزادانہ طور پر کر سکیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر مذہب کے شعائر ہیں، علامات ہیں، اور ان علامات کو بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے. دین اسلام کی بھی مقدس شعائر ہیں، علامات ہیں جن کو مسلمانوں کے نزدیک مقدس سمجھا جاتا ہے. اسی طرح دیگر مذاہب کے نزدیک بھی اسی طرح علامات ہیں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے. اب ہم فرق کس طرح کریں؟ اور ہم فرق کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم فرق یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی دنیا میں سرکاری سطح پر یا نجی سطح پر جب بھی کبھی کسی مذہب کے علامات پر کوئی بھی کبھی انگلی اٹھاتا ہے اور کسی مذہب کی توہین کرتا ہے، اس کی علامات کی، اس کی شعائر کی توہین کرتا ہے، تو دنیا کی تمام حکمران، دنیا کے تمام ممالک اس کی مذمت میں اتر آتے ہیں اور پھر اس پر ایکشن لیتے ہیں کہ بھائی یہ اس مذہب کی علامات ہیں، تم نے اس طرح کیوں کیا اور اس مذہب کی توہین کیوں کی. لیکن افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارا ملک پاکستان اور اس کے حکمران، لبرلز طبقہ اور سیکولر طبقہ، یہ جتنے طبقات ہیں، ان کا اتنا بڑا المیہ یہ ہے کہ جب بھی دین اسلام کی شعائر کی توہین کی جاتی ہے، اور یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دین اسلام کبھی آقا کریم علیہ السلام کی ناموس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن کی ناموس پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی صحابہ کرام، کبھی اولیاء اعظام، کبھی تو اہل بیت کے اوپر، اہل بیت کی ناموس کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کوئی حکمران، کوئی سیکولر لبرل طبقہ کبھی بھی میدان میں نہیں اترا
اور اس نے یہ کہا ہو کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ایکشن تو دور کی بات ہے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، یہ الفاظ تک نہیں نکلتے کسی کے. اور جب کسی غیر مذہب کے کسی شاعر کی توہین کی جائے تو ہمارے ملک پاکستان کے حکمرانوں کا احساس جاگ اٹھتا ہے، ان کا دل درد سے کانپ اٹھتا ہے کہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے کہ جن کی رسی ان کے گلے میں ہے، جن کی لگام ان کے گلے میں ہے، وہ کھینچتے ہیں تو انہیں درد ہوتا ہے. اس طبقے کو بڑا درد ہوتا ہے، اور یہ طبقہ وہی طبقہ ہے جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. ہم خاص کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طبقہ وہی طبقہ ہے جو شیطان کی پیروی کرنے والا ہے. دین اسلام کے شاعر کے ساتھ، مذہب اسلام کی کسی بھی نشانی کے ساتھ ان کا ذرہ برابر کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ ملک پاکستان کے حکمرانوں کو جو چنتے ہیں، جو منتخب کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اگلا وزیر اعظم ہوگا، وزیر اعلیٰ ہوگا، صدر ہوگا، کسی بھی عہدے پر اس کو چنتے ہیں، تو انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے نا. اور وہ کون ہے؟ عوام. اور عوام کی طاقت سب سے بڑی ہوتی ہے، اور ہماری عوام اس بات کو کبھی بھی نہیں سمجھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام کو اس سے تعلق ہی نہیں ہے، عوام کو اس سے کوئی لینا دینا بالکل بھی نہیں ہے. کیوں لینا دینا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کا جو مقصود ہے، ان کا جو مقصد ہے وہ تو ہے ہی نہیں ہے. عوام کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں وقت پر ہماری لائٹ گھر کی آئے، گیس آئے، اور پھر ہم جب گھر سے باہر نکلیں تو ہمارے گھر کے باہر روڈ جا رہی ہو جو صاف ستھری، بالکل نہ پانی ہو اس پر، نہ کوئی سیوریج کا پانی، نہ کسی طرح کا گندا پانی ہو. ٹھیک ہے، یہ سارا سسٹم ہمیں اچھا چاہیے. پیٹرول لیول ہمیں کم چاہیے. یہ سب کچھ یہ سب آسانیاں جب عوام کو دے دی جائیں تو پھر عوام بھول جاتی ہے کہ ہمارا مذہب بھی ہے کوئی، اس کی شاعر بھی ہیں کچھ، اور ہم نے ان قوانین کو ماننا، جاننا اور سمجھنا اور ان کا تحفظ بھی کرنا ہے. جب عوام کو ساری سہولیات دے دی گئی، وسائل دے دیے گئے، تو عوام یہ سب بھول گئی. جب عوام بھول گئی تو پھر حکمرانوں کو کیوں یاد رہے گا؟ اس لیے کہ حکمران تو ان کے خریدے ہوئے غلام ہیں جو ان سے کروا رہے ہیں. بہرحال ہماری بات کا اصل اصول مقصد یہی ہے کہ جیسی رعایا ویسے حکمران. اور پھر اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی بھی تو ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم کبھی بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت نہ بدلے. تو ہمیں اپنی حالت خود بدلنی ہوگی. ہمیں اپنے لیے انقلابی فیصلہ کرنا ہوگا، اور وہ انقلاب خون کا بھی ہو سکتا ہے، وہ انقلاب جہاد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ انقلاب ان سب چوروں، ڈکیتوں اور ان سب لوگوں سے بچنے کا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اور شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. اور دنیا میں جن کی پیروی کر رہے ہیں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرما دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. ہرگز یہودی نصرانی تم سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اپنا مذہب، اپنا دین، اپنی ملت چھوڑ کر ان کی مذہب پر نہ ہو جاؤ. تو یہ متفق کا فیصلہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا. اس سے ہٹ کر کوئی اور بات قطعاً نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اب سمجھنا چاہیے اس بات کو، اور یہی سمجھنے کا وقت ہے. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں پاکستان اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.